حاضرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں ایک ایسا پہاڑ بھی ہے جہاں ایک باپ اپنے ہی بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے گیا تھا؟ وہ بیٹا جو برسوں کی دعاؤں کے بعد ملا تھا، وہ باپ جسے اللہ کا خلیل کہا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر ایسا کون سا حکم تھا جس نے ایک باپ کو اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھنے پر مجبور کر دیا؟ اور پھر وہ کون سا حیران کن لمحہ تھا جس نے پوری انسانیت کے لیے قربانی کو ایک عظیم عبادت بنا دیا؟ آج ہم چلیں گے اس پر اسرار مقام کی طرف جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایسی اطاعت دکھائی جس کی مثال قیامت تک دی جاتی رہے گی۔ یہ صرف ایک پہاڑ کی کہانی نہیں، یہ ایمان، صبر، محبت اور اللہ کی رضا کی سب سے بڑی داستان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بے شمار آزمائشوں سے گزارا۔ کبھی آگ میں ڈالا گیا، کبھی اپنے وطن سے ہجرت کرنی پڑی، اور پھر بڑھاپے میں جا کر اللہ نے انہیں ایک بیٹا عطا فرمایا جسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا سید اخلاق حسین شاہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی ہیلنگ اکیڈمی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ یہ وہ بیٹا تھا جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برسوں دعائیں کی تھی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے تو ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ وہ خواب عام خواب نہیں تھا، انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ سوچئے، ایک باپ پر کیا گزری ہوگی، ایک طرف اللہ کا حکم اور دوسری طرف اپنی اولاد کی محبت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ کا حکم سب سے بڑھ کر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کہا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک بیٹے کا جواب تاریخ بدلنے والا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے والد، آپ کو جو حکم ملا وہ کر گزرے۔ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ ذرا تصور کریں، نہ کوئی خوف، نہ کوئی چیخ، نہ کوئی بھاگنے کی کوشش، صرف اللہ کی رضا۔ یہی وہ ایمان تھا جس نے باپ اور بیٹے دونوں کو ہمیشہ کے لیے عظیم بنا دیا۔ روایات کے مطابق یہ واقعہ مکہ مکرمہ کے قریب پیش آیا۔ بہت سے مورخین اور اسلامی روایات کے مطابق یہ مقام منا کے قریب ہے جس کی زیارت آپ کر رہے ہیں۔ آج بھی حاجی اسی علاقے میں قربانی کرتے ہیں۔ اسی جگہ کے قریب جمرات ہے جہاں شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے لے جا رہے تھے تو شیطان بار بار آیا، پہلے باپ کے پاس، پھر ماں حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام کے پاس، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس، لیکن ہر بار انہوں نے شیطان کو کنکریاں مار کر بھگا دیا۔ اور یہی عمل آج حج میں رمی جمرات کہلاتا ہے۔ شیطان جانتا تھا اگر یہ قربانی مکمل ہو گئی تو انسانیت کو اطاعت کا ایک ایسا سبق ملے گا، ایسا سبق ملے گا جسے وہ کبھی نہیں توڑ سکیں گے۔ اسی لیے وہ بار بار آیا۔ وہ چاہتا تھا کہ باپ کمزور پڑ جائے، بیٹا ڈر جائے، ماں رو دے، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ کہ خاندان صرف اللہ کی رضا چاہتا تھا۔ اب وہ لمحہ قریب آ چکا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو زمین پر لٹایا۔ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے بیٹے کی آنکھوں پر پٹھی باندھ دی تاکہ محبت آڑے نہ آ جائے۔ پھر چھری چلانے لگے، لیکن حیران کن بات یہ ہوئی کہ چھری نے کام نہیں کیا۔ پھر بیٹے نے فرمایا کہ ابا جان، مجھے الٹا لٹا دو، شاید میری محبت آپ کے راستے کے آڑ میں آ رہی ہے۔ باپ نے ایسے ہی کیا، لیکن پھر بھی چھری نہ چلی۔ وہ چھری جو ہزاروں جانور ذبح کر چکی تھی، آج ایک نبی کے بیٹے پر نہیں چل رہی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کو خون نہیں چاہیے تھا، اللہ کو اطاعت دکھانی تھی۔ اسی لیے اسی لمحے آسمان سے آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچا کر دیا، تم نے ہمارا حکم پورا کر دیا۔ اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک عظیم دمبا بھیج دیا گیا۔ یہ اللہ کی طرف سے انعام تھا، یعنی
اللہ نے ثابت کر دیا کہ اصل قربانی جانور کی نہیں دل کی ہوتی ہے۔ ہر سال دنیا بھر کے مسلمان عید الاضحیٰ پر قربانی کرتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ صرف جانور ذبح کرتے ہیں، قربانی کی روح نہیں سمجھتے۔ اصل قربانی کیا ہے؟ اپنی خواہشات کی قربانی، اپنی انا کی قربانی، اپنے گناہوں کی قربانی، اللہ کے حکم کے آگے جھک جانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں یہی سکھایا۔ بعض علماء کہتے ہیں یہ واقعہ صرف ایک آزمائش نہیں تھا، بلکہ قیامت تک آنے والی انسانوں کے لیے پیغام تھا کہ جب انسان اللہ پر مکمل بھروسہ کرتا ہے تو اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو قربان کرنے گیا تھا، لیکن واپس آیا تو اللہ کی رحمت اور کامیابی لے کر۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے اللہ نے یہی آزمائش کیوں لی؟ مال کی قربانی کیوں نہیں؟ گھر کی قربانی کیوں نہیں؟ کیونکہ اولاد انسان کے دل کے سب سے قریب ہوتی ہے، اور اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی محبت سے زیادہ اللہ کو چاہتے ہیں، اور جواب پوری دنیا نے دیکھ لیا۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ کے حکم سے دور ہو جاتے ہیں۔ نماز مشکل لگتی ہے، صبر مشکل لگتا ہے، حلال رستہ مشکل لگتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے تک کو اللہ کے لیے پیش کر دیا۔ سوچئے اگر وہ ایک ایسا کر سکتے ہیں تو ہم اپنی چند غلط عادتیں کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ آج بھی منا کی فضائیں اس عظیم قربانی کی گواہی دیتی ہے، اور اس امتحان میں کامیابی کے صدقے آج بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال اس کی یاد میں عید مناتی ہے، جس کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں، اور جس میں وہ جانور ذبح کرتے ہیں جس کو ہم قربانی کہتے ہیں۔ اس لیے تو اللہ فرماتے ہیں اے بنی آدم، تم میری طرف ایک قدم بڑھاؤ میں 10 بڑھاؤں گا، تم میری طرح چل کے آؤ میں تیری طرف دوڑ کے آؤں گا۔ اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں قربانیاں دی، اللہ کے امتحانات میں پاس ہوئے، اللہ کے ہاں ان کا نام امر ہو گیا، اور قیامت تک ان کی یاد جاری رہے گی۔ اور اس کی زندہ مثال آج کے دن یعنی عید الاضحیٰ کی یہ قربانی ہے۔ اس لیے ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا تھا، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ آج بھی حاجیوں کی تکبیریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت کی یاد دلاتی ہے، اور آج بھی ہر عید الاضحیٰ پہ قربانی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے، اللہ کو تمہارا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی زندگی میں رحمت نازل فرمائے تو اپنے دل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا فرما بردار بنائیں۔ امید کرتا ہوں آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو برائے مہربانی اس کو لائک کرے، شیئر کرے، تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے، اور ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرے۔ میری دعا ہے اللہ پاک ہمیں بار بار حرمین شریفین کی بادب حاضری نصیب فرمائے، اور جو بھی اس ویڈیو کو دیکھے اللہ پاک ان کے دل کی تمام جائز مرادی پوری فرمائے، اور اللہ پاک ان کو ہر قسم کی مسائل مشکلات سے محفوظ رکھے، اور اس سال پہ جو حاجی حج کرنے آئے ہیں اللہ پاک ان کے حج کو قبول فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔